السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری ٹاپک ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی غربت کو ختم کرنا۔ اسلام مالدار مسلمانوں کو یہ تصور دیتا ہے کہ تم اپنے غریب بھائیوں کی مدد میں اپنی بھلائی سمجھو۔ آخرت کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں تمہاری بہتری اور ملت مسلمہ کی حفاظت و ترقی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن احسان جتانے پر سخت وعید فرماتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو کام تم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کر رہے ہو، اس پر احسان جتانا کیسا؟ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے امیر و غریب کا وجود ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امیر و غریب کے فرق کو مٹانے کے لیے کئی نظریات اور فلسفے وجود میں آئے، لیکن سب کو ناکامی ہوئی، کیونکہ سب غیر فطری اصول تھے۔ خلاف فطرت اور خلاف حقیقت چیز دیر پا نہیں ہو سکتی، اور نہ اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کے ذریعے غریبی کو دور کرنا ہے۔ دنیا سے غربت کو دور کرنے کا یہی صحیح فطری طریقہ ہے۔ مالداروں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے دینے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان اور توکل کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتے ہیں، بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی جان و مال کو ہلاکت سے بچا لیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو پاک و ستھرا بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجیے اور انہیں پاک و صاف بنائیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کا اضافے کا سبب ہے۔ اس بات کو ایمان کی وجہ سے تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن عقل و عادات اور اسباب کی بنا پر یہ بات قابل فہم ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس مال کو اس دانے سے تشبیہ دی گئی ہے جس سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور اس کے پیچھے 700 دانے آ رہے ہیں۔ اس طرح ہم غور کر سکتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ پھر جب کہ حقیقت تمہارے سامنے ہے کہ تم سبب پر یقین کرتے ہو، مسبب پر کیوں نہیں؟ مخلوق سے تعلق جوڑ کر نفع کی امید کرتے ہو، خالق سے مایوسی کیسی؟ سبب سے دینا اس کی عادت ہے اور بلا سبب دینا اس کی قدرت ہے۔ یہ تھی اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ اب اس کے احکام اور مصارف کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان میں کیسی سہولتیں اور کیسی خوبیاں ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی زکوٰۃ اسلام کے بنیادی فرائض سے ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے اور اس کا انکار موجب کفر ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل عرب نے نماز پڑھنے کا تو اقرار کیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، باوجود دیگر صحابہ کے تردد و تعامل کے آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو شخص نماز روزے میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ قرآن میں بکثرت اس کی تاکید آئی ہے، بیشتر مقامات پر نماز اور روزے کا ایک ساتھ ذکر فرمایا، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کو عبادت فریضہ، ہمدردی کا ذریعہ، قرب الہی کا وسیلہ، پاکی و طہارت کا سرچشمہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا، تیری زکوٰۃ کا طریقہ یا میری زکوٰۃ کا؟ سائل نے کہا، یہ فرق کیسا؟ آپ نے فرمایا، زکوٰۃ تیری یہ ہے کہ 100 درہم پر 2.5 درہم ادا کرے، اور میری زکوٰۃ یہ کہ 100 درہم پر 100 درہم ادا کروں۔ آپ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ زکوٰۃ سے کس طرح مفرح نہیں، لیکن اضافہ خرچ سے تقرب میں زیادتی ہوتی ہے۔ انفاق کی ضد
بخل ہے جس کی شریعت میں مذمت کی گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو گے بھلائی کو نہ پا سکو گے۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں بکثرت انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اور اس کے فوائد بتلائے گئے اور اس کی اخروی خوشخبریاں سنا دی گئیں۔ اپنی ذمہ داریوں کے عوض زکوٰۃ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ذمہ داری سے روگردانی کیا؟ اس لیے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی کو اور شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہی زیادہ مستحق ہیں، بلکہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے غریب و نادار رشتہ داروں کو تلاش کرے۔ اس میں صلہ رحمی کا پہلو بھی ہے۔ یہ حقیقت سب کے پاس مسلم ہے کہ تمام عبادتیں اور تمام اعمال اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر کوئی عمل یا عبادت اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ عمل اللہ سبحانہ کے پاس کوئی درجہ و مرتبہ نہیں پاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے قریبی جو رشتہ دار ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کی کوشش کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔